سيدنا حسين وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المعطی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میری راہ میں مال خرچ کرو تو میں بھی تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اور فرمایا، سخی اللہ کا دوست ہے چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے چاہے وہ عبادت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلزم رحمت اور کلزم سخاوت ہر وقت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہتا تھا۔ تاریخ نے وہ منظر اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں اور حدیث مبارکہ میں کہ جب پہاڑ جتنے مسلمانوں کی فتوحات ہو رہی تھی، اسلامی سلطنت پھیل رہی تھی، پہاڑ لگ جاتے تھے مال غنیمت کے، وہ سب مال آتا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب غریبوں میں، اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیتے۔ بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر تو اتنا زیادہ مال تقسیم کیا، اس کی بڑی تفصیلات ہے کہ جب سارا مال چلا گیا تو ایک صاحب جو تھے وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کہیں دور تھا، لیٹ پہنچا ہوں، مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجئے۔ وہاں بالکل ایک دانہ گندم کا بھی باقی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ اور جا کے اس کے سامنے میرا نام لینا اور میرے نام سے اس سے تم اپنی ضرورت کی اشیاء لے لو۔ یہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم تھا۔ اور یہ اپنوں کے ساتھ تو ہاں، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور وہاں سے تو وہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو، تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے جو مقدس شخصیات جو تھیں وہ پروان چڑھی تھیں، انہوں نے صبح و مساء اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے تھے، اور وہ جو کلزم سخاوت ہر وقت بہتا تھا، وہی عادات، وہی مزاج، سخی مزاج جو تھا وہ صحابہ کرام کے قلوب و اذہان پہ بھی چھایا ہوا تھا۔ اور صحابہ کے بھی ہم ایسے ایسے واقعات دیکھتے ہیں، مثلا جب قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور پھر قرآن حکیم کی اور آیات بھی اسی مضمون کی ہیں، جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو۔ تو صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ ان کی نظر میں دنیا کے مال و متاع کی حیثیت پرے کاہ کے برابر تھی، وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے جب صفوان بن امیہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو اس وقت جب نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرما دیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کچھ، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، فرمایا سب کچھ لے جاؤ۔ صفوان بن امیہ جیسے دیوانے ہوتے ہیں، جا کے شور اونچی اونچی کرتے تھے، کہتے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر نہیں رہتا کہ وہ غریب ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کی سخاوت کی مثالیں کون نہیں جانتا؟ سیدنا عثمان ذو النورین کی سخاوت کو کون نہیں جانتا؟ کون عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت کو نہیں جانتا؟ کون حضرت جو دیگر صحابی امہات المومنین کی سخاوت کو نہیں جانتا؟ سیدنا صدیق اکبر سب کچھ
اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے باغات جو ہیں وہ وقف کر دیتے ہیں کہ اس کا سارا پھل جو ہے یہ مسلمانوں میں تقسیم ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں تو ایسی روایات ملتی ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ان کے غلام جو تھے وہ عبادت ریاضت کر رہے ہوتے جا کے، تو وہ جس کو عبادت کرتے زیادہ دیکھتے اس کو آزاد کر دیتے۔ لوگوں نے کہا جی یہ آپ کے سامنے ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں یہ لوگ آ کے تاکہ آپ ان غلاموں کو آزاد کر دیں، اللہ کے نام پہ آپ کو دھوکہ دیتے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے، انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ یہ دھوکہ دیتے ہو تو میں ہر وقت دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی سخاوت کی مثالیں جو تھیں، اور آج ہم ایک ایسے سخی کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال بھی قربان کر دیا اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ میری مراد آج نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی جن کی نماز جنازہ آپ نے خود پڑھائی، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، شہید اسلام، اتنی بڑی شخصیت کہ جب یہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آئی ہے تو اپنا کتنا بڑا باغ اللہ کی راہ میں دیا، یہ میرے اسکالر آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ آج میرے سپر سٹار سے وعدہ ہو گیا ہے پروفیسر اعظم نوری سے کہ آج کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں جتنے واقعات ہیں میں نہیں بیان کروں گا، وہی بیان کریں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا زیادہ بیان کر جاتا ہوں پھر اسکالر جو ہے ان کے لیے بعض اوقات مشکل پیدا ہوتی ہے۔ آج ان کے لیے آسانیاں ہیں، میں نے انٹرو اپنا جو ہے وہ مختصر کرنا ہے۔ آج میرے اسکالر تینوں آپ کے سامنے وہ تمام واقعات بیان کریں گے، ایک سے ایک بڑھ کے سخی، اور ایسے سخی پھر جنت جن کی مشتاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ کسی کو یہ فرما دیا کہ آج کے بعد اگر اس کی کوئی خطا بھی ہوگی تو وہ بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سرٹیفکیٹ مل گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی ہوئے اللہ ان سے راضی ہوا۔ آج ان کی باتیں ہوں گی، اور ان میں سے پھر ایک نجم ہدایت حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید اسلام کی باتیں ہوں گی۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو جانتے ہیں میرے سپر سٹار ہیں پروفیسر اعظم نوری، ان کے ساتھ صوفی اسکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر عین الحق بغدادی۔ مجھے ایک صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا جی عین الحق بغدادی جو ہے آپ کہتے ہیں نوجوان، یہ نوجوان کدھر سے ہے؟ میں کہا میرے حساب سے تو نوجوان ہی ہے ماشاءاللہ۔ جی نوری صاحب، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آلو۔ قبلہ غیر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی شفقتوں سے نوازا۔ آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، میں ان کا آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے کرنا چاہوں گا کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ان نفوس قدسیہ کا ذکر جو ہے اس میں کتنی خیر و برکت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نجوم امانۃ للسماء، فرمایا یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امن کے ضامن ہیں، امن کی دلیل ہے۔ فرمایا اذا ذہبت النجوم اتى السماء ما یوعد، فرمایا جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو پھر آسمان پر وہ ساری کیفیتیں آئیں گی جن کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، کہ وہ ہولناکیاں، وہ تباہیاں، وہ ساری چیزیں۔ اسی طرح حضور علیہ یہ مثال دے کہ آقا نے فرمایا اصحابی امانۃ لامتی، فرمایا جیسے ستارے آسمان کے لیے امن کی دلیل ہیں، ضمانت ہے، ایسے ہی میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی دلیل ہے، وہ امن کے ضامن ہیں۔ فرمایا فَإِذَا ذَهَبُوا أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُ، فرمایا جب وہ صحابہ چلے جائیں گے تو پھر میری امت پر وہ ساری آزمائشیں، ابتلائیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جو امت سے ان کے توسل کی وجہ سے روک دی گئی ہوں گی۔ تو یہ ہم ان کا ذکر خیر اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو وہ امت کے لیے امن کی گارنٹی ہے اس میں سے ہم فیض لیتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی منفرد اور یونیک نام۔ غازی صاحب یہ وہ صحابی ہیں کہ میں جب ان کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا، جن کو کل واللہ نہیں آتی وہ اس صحابی کا نام لے سکتے ہیں؟ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جن کو خاتم النبیین لفظ کہنا آتا وہ ایسے نام لے 6 مہینے پریکٹس کرنی پڑے گی انہیں، پھر جا کے ہی ان کی زبان پہ آئے گا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے صحابی ہیں کہ چونکہ آپ نے میرے لیے بہت سا ایثار کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کو آگے منتقل کروں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ایک لقب ہے، نام ان کا کتابوں میں ثابت بن دہدا آیا ہے، ٹھیک ہے، ابو دہدا ان کی کنیت ہے، ٹھیک، نام ان کا ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور بنیادی طور پہ ان کے لیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص ان کے لیے عطا ہے، جیسے ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی لقب ہوتا تھا، کوئی صاحب و سواک رسول اللہ، حضور کا مسواک اٹھانے والے ہیں، سبحان اللہ، صاحب و وسادت رسول اللہ، یہ حضور کا تکیہ سرانہ مبارک اٹھانے والے ہیں، کوئی صاحب السر رسول اللہ، یہ آقا علیہ السلام کے ہمراز ہیں۔ ان کا لقب تھا صاحب العزق المذلل فی الجنہ، واہ 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 واہ، صاحب العزق المذلل فی الجنہ، کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے جنت میں باغات ہیں، واہ واہ واہ، جن کے جنت میں باغات ہیں۔ واہ 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 واہ، مطلب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ بات درجہ یقین کی آخری حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں جو فرما دیں، شریعت بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے، اور دنیا کی ساری حقیقتیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ سرکار نے وہ چھوارے دیکھے ہیں جو ان کے باغ کے تھے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ جملہ حدیث میں آتا ہے قالہا مرارن، ایک موقع پر نہیں، ہاں، جب سے وہ انشاءاللہ ساتھی جو ہیں وہ اس واقعے کو بیان کریں گے، لیکن جب سے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بیان کیا نا کہ میں وہ جنت میں ان کے باغات دیکھ رہا ہوں، تو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ وہ فزوں تر کیسے ہے کہ آقا نے اس کھجور کی کیفیتوں کو بیان کرنے کے لیے 4 5 6 مختلف جملے ارشاد فرمائے۔ واہ واہ واہ، عام طور پہ ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے، لفظ بدلے حضور نے، اور لفظ بدلنے سے کیفیتیں بدلتی ہیں۔ سبحان مثلا اللہ، کبھی حضور نے فرمایا کہ کم من ازکن دواہن لأبی الدہدا، ہاں، فرمایا میں کتنے ہی کھجوروں کے باغات دیکھ رہا ہوں، یہاں پر لفظ دوا استعمال کیا، دوا کا مطلب ہے جو بہت عظیم ہے، ٹھیک، وہ کھجوروں کے درخت اور باغات بڑے عظیم ہیں۔ 70 سال جو ایک گھوڑ سوار جو ہے اس کے سائے میں چلتا رہے، اس کا کتنا پھل ہوگا، اس کا کتنا، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کھجور ویسے ہی بہت خوبصورت درخت ہے جسے ڈیکوریشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور جب وہ اتنا عظیم ہو تو اس کی اس وقت خوبصورتی تو بالکل ہی منفرد ہوگی نا۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ استعمال کیا کم من ازکن رداہن، وہاں دواہن یہاں رداہن، رداہن کا مطلب ہوتا ہے جو بہت بلند ہوں، اچھا، جن کی ہائٹ بہت زیادہ ہو۔ اچھا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کم من ازکن مدلن، کہ جو اس طرح لٹکے ہوئے خوشے، ان کے خوشوں کو بیان کیا۔ کبھی فرمایا کم من ازکن مزلاتن، ایسے خوشے جو جھک جھک کے آپ کی اپروچ میں آ جائیں کہ آپ آسانی سے اس کو جو ہے وہ توڑ سکیں۔ اور کبھی تفسیر ابن کثیر میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اروقہ من در و یاقوت، فرمایا میرے ابو دہدا کے باغ میں جو لگی کھجوریں ہیں ان کی شاخیں موتی اور یاقوت سے خوبصورت اور مزین کی گئی۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے وہ خوشے سامنے آ گئے، آپ کے بیان کرنے سے ایک کیفیت طاری ہو گئی، میں ہاتھ اپنا آگے بڑھانے لگا تھا۔ مصطفیٰ ہاشمی صاحب، کسی نے کہا کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ غازی صاحب، بارگاہ ناز سے یقیناً حکم بھی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ حکم ارشاد فرما دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، سب کو عطا فرما کے ہی بھیجنا ہے، تو وہاں سے واقعی کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ آج ہمارے ممدوح سیدنا ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے، تو آپ کا بڑا خوبصورت واقعہ جو ملتا ہے وہ ایک راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ آج 2 آدمیوں نے اظہار کیا ہے آپ کے لیے، جی نوری صاحب، جی آپ کے ذمہ 2 واقعات ہیں، ایک آپ بیان کر دیں اور ایک اللہ تعالیٰ ادھر سے ہمارے جو ہیں بغدادی صاحب بیان کریں۔ تو مدینہ عالیہ میں ایک یتیم بچہ تھا، اس کو اپنی وراثت میں ایک باغ ملا، تو اس کے کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ باغ کے ساتھ جڑا ہوا ایک دوسرا باغ تھا۔ ٹھیک، اب وہ اس باغ کی کھجوریں کبھی ادھر گر جاتی ہیں، کبھی ان کے باغ کی کھجوریں اس طرف گر جاتی ہیں،
تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے باغ میں اور تنازع دوسرے باغ پیدا ہو جاتا جی ہاں تھا اس سے۔ تنازع پیدا ہو تو اس سے قبل میں اپنے باغ کے درمیان میں جو ہے دوسرے باغ کے ساتھ ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ تنازع کی صورت نہ بنے۔ وہ دیوار کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا تو عین دیوار کی عین سامنے جو ہے وہ ایک کھجور کا درخت آ گیا، اور آپ نے اس جو کھجور کا درخت تھا وہ برابر والے مالک کا تھا، اس کو کہا کہ آپ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دیں۔ ان کا یہ تو میں نہیں دوں گا۔ دوبارہ پھر کہا کہ آپ اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے وہ میرے سے وصول کر لیجئے اور یہ کھجور کا درخت مجھے دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قیمت لے کر بھی میں نہیں دوں گا۔ ہر ممکن کوشش کی لیکن کھجور کا درخت حاصل کرنے میں جب ناکامی ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی یہ گزارش لے کے حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا معاملہ ہے تو آپ اس کو نپٹا دیجیے۔ دیوار کی راہ میں رکاوٹ بننے والے کھجور کا درخت کا مقدمہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گیا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو باغ کا مالک تھا طلب فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا، مگر اس نے آپ علیہ السلام کے حکم کی بھی تعمیل کرنے سے انکار کرتے ہوئے وہ کھجور کا درخت جو ہے وہ دینے سے اعتراض کیا۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضور علیہ السلام نے اس کو ترغیب دیتے ہوئے یہ کہا کہ تم اسے ویسے دے دو، نہیں دینا چاہتے اس کی قیمت لے لو، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک درخت دیتا ہوں۔ لیکن اتنی بڑی ترغیب بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ غالب گمانی یہ ہے کہ شاید وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہوگا، ورنہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کچھ کہہ نہیں سکتے اس میں، چونکہ خاموش ہیں کتابیں تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے مزاج کی ضد بھی ہو سکتی ہے، جی بالکل ایسے ہی، اسلام بھی قبول کیا ہوا اور مزاج کی ضد ہو، کیونکہ اگر یہ نان مسلم ہوتے تو واضح ہو جاتا بیچ میں۔ ہاں ذکر واقعی نہیں ملتا، میں نے اس لیے کہا کہ غالباً جی بہرحال یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ بشارت عطا فرمائی اور وہ انہوں نے قبول نہیں کی تو وہاں پر موجود تھے یہی حضرت سیدنا ابو دحدہ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آفر ان کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کے لیے ہے، جو بھی لینا چاہے۔ تو آپ نے کہا کہ میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے، میں وہ باغ اپنا جو ہے وہ اس شخص کو ہبہ کرتا ہوں، اس کو ہدیہ کرتا ہوں، اور اس کے بدلے میں یہ اپنا کھجور کا درخت مجھے دے دے، اور وہ کھجور کا درخت جو یہ مجھے دے گا میں اس یتیم بچے کو دے دیتا ہوں، واہ واہ، بلا قیمت، بلا قیمت دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں باغ عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، عطا فرما دیا جی اسی وقت ہی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب الاٹ ہو گیا باغ۔ وہاں سے پھر آگے تسلسل یہ روایت کا ملتا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھے، اپنا وہ باغ کہ جو اگر دیکھا جائے تو صورتحال کے مطابق باغ نہیں تھا بلکہ ایک فارم ہاؤس تھا، اس کے اندر آپ کی رہائش بھی تھی، آپ کی اہل و عیال بھی اس میں یہ مقیم۔ میرا خیال ہے یہ دوسرا واقعہ، یہ دو واقعات ان کے ملتے جلتے ہیں، اس میں خلط مبس بھی ہو جاتا ہے۔ جی اپنا آپ کی طرف آ رہا ہوں بغدادی صاحب، یہ فارم ہاؤس والا میرا خیال ہے کچھ ہے، کہیں لکھا ہے کہ فارم ہاؤس والا واقعہ یہ جی بالکل ایسے ہی ہے، جس طرح انہوں نے ہاشمی صاحب نے کچھ لکھا نہیں، یہ 600 جو دوسرے یہ آیت کریمہ نازل من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اس وقت یہ ہوا ہے۔ جی ملا کے ہے، بہرحال جو بھی ہے بسم اللہ، واقعہ دونوں ہیں، واقعہ دونوں ہیں، باغ دونوں ہی دیے، دونوں درست واقعات ہیں، کثرت سے ان کا بیان کتب میں ہوا ہے۔ غازی صاحب یہ بتا دیں نا، 600 جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو کتنے درخت تھے، اور وہ فارم ہاؤس کا واقعہ مکمل کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن فہمی ہے نا، یہ صحابہ کرام کا خاصہ تھا، اور جب قرآن کا نزول اس دور میں ہو رہا تھا تو ہمارے لیے انہوں نے یہ آسانیاں پیدا کر دیں۔ جب یہ سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 245 ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ کثیرۃ، تو اس آیت کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ یعنی کون ہے وہ شخص جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے۔ اب اس آیت کے بارے میں ایک یہ پایا جاتا ہے کہ جب یہ یہود و نصارہ نے سنی تو وہ اس پہ بڑا تعجب کرنے لگے کہ اللہ کو بھی اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے نعوذ باللہ، کہ وہ ہم سے قرض مانگتا پھرتا ہے۔ تو اس پہ بتایا یہ گیا کہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ قرض اس لیے مانگتا ہے کہ وہ بندے کے اجر و ثواب کو عظمت بخشنا چاہتا ہے۔ واہ واہ، اس کی مثال آج کے دور میں ہم سمجھیں تو کوئی اگر ارب پتی انسان اگر کسی ایک غریب آدمی کو آگے یہ کہے کہ تم مجھے 100 روپے قرض حسنہ دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ لٹاؤں گا، لیکن بہت اچھے انداز میں لٹاؤں گا، تو اگر وہ 100 روپیہ اس کو کسی 1 ارب روپے کی صورت میں بعد میں عطا کر دیا جائے
تو یہ کتنا بڑا اس کے لیے اعزاز ہوگا جس سے 100 روپیہ لیا گیا ہے، صحیح، نہ کہ وہ اس کے لیے ہوگا جس کو اس کو طلب ہی نہیں ہے 100 روپے کی۔ تو اللہ رب العزت کو قرض کی ضرورت نہیں، لیکن وہ انسان کو یہ سکھانا چاہتا ہے، عزت بخشنا چاہتا ہے، کہ عزت بخشنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے مال کو جب رب کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا پھر یہ طریقہ ہے کہ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ہر بالے کے اندر بھی پھر 100 دانہ ہوگے گا۔ تو یہ آیت جب نازل ہوتی ہے تو اس وقت حضرت ابو دحدہ اپنا وہ قیمتی باغ جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے، اور اسی باغ کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ایک خوبصورت گھر بھی اسی باغ کے اندر موجود تھا، اور یہ واحد باغ تھا جس کے اندر میٹھے پانی کا کنواں بھی موجود تھا۔ واہ، فارم ہاؤس تھا مکمل، ساتھ کنواں ٹھنڈے پانی کا۔ تو اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا اور اللہ رب العزت کا یہ حکم آ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہ گزارش اور عرض کی کہ میرے 2 باغ ہیں، ان میں سے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں ایک باغ کو۔ تو فرمایا کون سا؟ تو انہوں نے فرمایا جو بھی اس میں سے اچھا باغ ہے اس کا انتخاب کر لیا جائے۔ تو یہ باغ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ تو اس کو پھر اللہ رب العزت کے انہوں نے دے دیا۔ جب یہ ہبہ صدقہ کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کر کے یہ واپس آتے ہیں تو آ کر باغ کے اندر نہیں جاتے۔ اب یہ تھی بات انفاق فی سبیل اللہ کی، اور یہ عظمت تھی کہ میں نے رب کی راہ میں خرچ کر لیا، میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا۔ باہر سے آواز دیتے ہیں، دیوار کے باہر سے آواز دیتے ہیں کہ یا ام دحدہ کہ اخرجی، اس سے باہر نکل آؤ، لقد بعتها، میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے۔ تو اب وہ بھی تو آگے پھر ان کی اہلیہ تھی، وہ جانتی تھی، وہ اپنے شوہر کو جانتی تھی کہ وہ تجارت کے اندر کتنے حاذق ہیں، کتنے ماہر ہیں، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھنے لگے کہ بکم بیعتا، ہاں، کس کے ساتھ کتنے کا فروخت کر دیا ہے؟ تو اس وقت پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ لقد بعتها بنخلۃ فی الجنت یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، کہ ایک بچوں سے یہ بیسیکلی جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ روایت دیکھی کہ کھجوریں پک چکی تھی، خوشے لٹک رہے تھے، اور اس وقت کیونکہ ظاہر ہے وہ چننے کا زمانہ ہوگا نا کھجور کو، تو وہ جس کے پاس جو کھجور تھی، اب کسی نے وہ گٹلی لٹکا رکھی ہے ساتھ میں، اس میں کھجوریں ہیں، وہ بھی اٹھا لی، کوئی کھا رہا ہے اس کے منہ میں وہ بھی نکال دی، کسی کی جیب میں ہے وہ بھی نکال دی، جھولی میں ہے وہ بھی نکال لی، اور ان کھجوروں کو دیوار کے اندر واپس ڈال دیا، کیونکہ میں نے رب کی راہ میں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، نجم سبزواری مرحوم نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہتے تھے تو ان کے مزاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں ڈھل گئے ہوئے تھے، اور وہ خوشبوئیں اور جو سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ سانس بھی انہوں نے سونگے ہوئے تھے، اور ان کے قلوب میں وہ اتر گئے ہوئی تھی وہ مقدس سانسیں، وہ جو فضا تھی مقدس۔ تو پھر وہاں سے پھر چشمے جو جاری ہوتے تھے وہ آج تک جاری ہیں، قیامت تک جاری رہیں گے۔ جی، وہ ان کی اہلیہ کے بھی تو بہت بڑا یعنی مقام ہے نا۔ ہاں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، بنیادی طور پہ غازی صاحب جو شوہر ہوتا ہے اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے النکاح نصف الایمان کہا کہ نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، یعنی جو بیوی ہے وہ انسان کے آدھے ایمان کی محافظ ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اگر وہ جو ہے وہ دینی قدروں میں رکاوٹ پیدا کرے گی تو پھر انسان کے لیے دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ام دحدہ چونکہ وہ بھی صحابیہ تھیں اور وہ بھی ان ساری حقیقتوں کو سمجھتی تھیں، میں وہ جملہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی نعت والا یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام جس پہ پورے یقین سے کاربند تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں واز کر رہے ہیں، اور واز کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے بھائی عبداللہ بن رواحہ کا شعر سناتا ہوں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب حضرت ابو ہریرہ نے وہ شعر پڑھا، کہتے ہیں کہ لمبے اشعار ہیں، میں ان میں سے صرف 2 رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع اران الہدا بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع۔ سبحان ان کا ان آقا نے ہمیں اس طرح اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لائے ہیں
کہ اب اس زبان اطہر سے جو نکل جاتا ہے ہمارے دلوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. من الظلمات الی النور. من الظلمات الی النور یخرجہم من الظلمات الی النور. یعنی یہ شان اللہ کی بھی ہے، اور یہ شان سورہ ابراہیم کی پہلی آیتوں میں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے محبوب میں بھی اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہوں، آپ بھی اندھیروں سے نور کی طرف لاتے ہیں. بہر طور میں یہاں پہ حضرت ام دہدہ کا عرض کرنا چاہوں گا کہ دونوں طرف سے دیکھیے کیسا تعلق ہے. وہ ترجمہ کر دینا جو آپ نے اشعار پڑھے. میں نے وہ عرض کیا کہ فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّمَا قَالَ وَاقِعُ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہمارے دلوں کو اس بات کا 100% یقین ہے کہ اس زبان اطہر سے جو نکل جاتا ہے وہ واقع ہو کے رہتا ہے. ٹھیک. جسے کہا شہید ہے وہ شہید ہوگا، جسے کہا کہ یہ سخی ہے وہ سخی بن کے رہے گا، جسے کہا کہ اس کے کھجوروں کے باغات ہیں اس کے ہیں باغات. جب حضرت جیسے عین الحق بغدادی بھائی نے بیان کیا کہ جب وہ باہر کھڑے ہو کے بلایا تو عربوں کی گھٹی میں شاعری تھی، زبان پہ تو انہیں بہت زیادہ کمانڈ تھی نا، تو فی البدی سچویشن کے مطابق کچھ اشعار حضرت ابو دہدہ نے کہے، اور جواب میں صحابیہ تھیں وہ بھی عرب خاتون تھیں، انہوں نے بھی جواب جو تھا وہ فی البدی ایکسٹمپور شاعری میں ہی دیا، شاعری میں ہی دیا. اور وہ بڑی خاص بات ہے کہ دیکھیے کہ جب میاں بیوی آپس میں دین کے معاملات میں کوآپریٹیو ہوں تو وہاں پر کیا خوبصورت روایتیں جنم لیتی ہیں. حضرت ابو دہدہ کہنے لگے ہداک اللہ الہادی الی سبیل الخیر والرشادی. تو مبارک ہو اللہ رب العالمین نے اس عمل کے ذریعے جو باغ ہم نے اللہ کے حضور میں قرضہ پیش کر دیا ہے نا، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہیں بھلائی اور ہدایت کے راستوں کی طرف ہدایت دے دی ہے. سبحان اللہ. بینی من الحائط الذی بالوادی. اب نکل آؤ اس باغ سے باہر جو اس وادی میں موجود ہے، یہ اب میں نے اللہ کی راہ میں قرض دے دیا ہے، مدا قرضاً الی التنادی، اور یہ قرض ہم واپس وصول کریں گے قیامت والے دن، قیامت والے دن. اچھا جب اشعار پڑھے تو حضرت ام دہدہ انہوں نے بھی بچوں کی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، باہر نکلی اور نکل کے انہوں نے بھی آگے سے کہا بشرک اللہ بخیر و فرح. سبحان اللہ. تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں خیر بھی دی ہے اور خوشی بھی دی ہے. سبحان اللہ. 600 کھجوروں کا باغ تم دے کر بھی اتنے خوش ہو. مثل کا ادا ما لدیہ ونسا. یہ تیرے جیسا ہی آدمی ہو سکتا ہے، یعنی کس طرح ان کو انکریج کر رہی ہیں کہ تیرے جیسا ہی بندہ ہو سکتا ہے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ اللہ کے راستے میں پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ پہلا شعر پڑھا اور دوسرا پڑھا. انہوں نے کہا قد مت اللہ عیالی. قربان جائیں اس مولا پر جس نے میرے پورے خاندان کو جنت کی نعمت عطا فرما دی ہے اور مجھے یہ فائدے دیے ہیں. ہمیں یعنی حضرت ابو دہدہ سے کہتی ہیں کس کے بدلے میں؟ بالعجوۃ السودا والزہو البلا. ان کا یہ کالی کھجوروں کے بدلے میں جنت مل گئی تو ہمیں اور کیا چاہیے. یہ 600 کھجوریں مانا ہی کوئی نہیں، یہ کالی کھجوروں کے بدلے. یہ ہے تصوف، یہ تصوف، یہ ہے صوفیہ، یہ ہے سیرت پہ عمل کرنا. جی سید الجنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں. یہ وہ جنید بغدادی جو تصوف کا سبق یہ دے رہے ہیں نا، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ بارگاہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جی بالکل. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولین وہی ہوتے ہیں کہ جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہوتے ہیں. جی اپنا ہاشمی صاحب آپ بھی دے دیں کہ فنائل اور ڈیٹول لگی ہو تو وہاں نماز ہو سکتی ہے. جی فنائل اور ڈیٹول میں تو بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. الکوہل کا کچھ معاملہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہاں جی روایت. جی اگلا سوال جی، وہ جائے نماز اوپر ڈال لیں گے تو نماز ہو جائے گی اس میں. اچھا یہ جو جائے نماز کا کونا کر دیتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں عرف جو ہے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اگر نہ موڑا جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، شیطان کو نماز پڑھانی چاہیے. شیطان نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن وہ صرف ایک عرف ہے کہ مطلب اس بات کی علامت ہے کہ نماز پڑھی جا چکی. ہاں یہ ہے اس طرح سے، باقی اس میں کوئی شرعی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں خواتین کو اور یہ جو فقیر مانگنے والے واقعی گاڑی کا ایسے زور سے کھٹکھاتے ہیں لگتا ہے شیشہ توڑ دیں گے، اس کے بارے میں بتا دیں.
جی حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس نے بغیر حاجت کے سوال کیا کل بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت جھڑ چکا ہوگا. ٹھیک. تو یہ بغیر حاجت کے جو سائل ہے ان کو دینا بھی گناہ ہے, نہیں دینا چاہیے, لیکن اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی اس کی لیکن ہاشمی صاحب یہ پتہ کیسے چلے گا, یہ آپ سوال ذرا مشکل ہے, آپ بتائیں نا, یہ ہمیں کیسے پتہ چلے ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے, یہ بڑا مشکل سوال ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اصل میں بنیادی طور پہ انسان کے اندر وہ جو ایک نور بصیرت ہے نا جی, وہ جب آپ ضرورت مندوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر اللہ رب العالمین خود آپ کے سامنے ضرورت مند لاتا ہے. اور جب آپ کی نیت دینے کی نہیں ہوتی تو اس وقت وہ مال جو ہے وہ پھر اسی طرح مختلف ان جگہوں پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہوتے. جی آج کی خواتین کو کیا میسج جاتا ہے؟ جی دیکھیں, جو یہ آج کا واقعہ ہے تو یہی سب سے بڑا میرے خیال میں میرے استاد بھی ہیں حافظ اعظم نوری صاحب. اچھا. تو میں انہی کی بات کو وہ جنہوں نے شروع میں فرمایا تھا نا کہ نصف ایمان قرار دیا ہے نکاح کو, اور پھر حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی. تو جو نکاح ہے نا, اگر نصف ایمان ہے نکاح, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زوجہ آ رہی ہے کسی کے گھر میں تو وہ اس کی آدھی زندگی بھی ہے اور آدھا ایمان اس کے ساتھ مکمل ہونا ہے. آدھی جنت بھی ہے, آدھی جہنم بھی ہے. آدھی جہنم بھی ہے, بارک اللہ فیک. اب مسئلہ صحیح آپ نے فرمایا ہے, کیونکہ جب جو بھی کام اس نے کرنا ہے تو اس کو تشجیع جو انکریج کرنا ہے وہ وائف نے کرنا ہوتا ہے. گھر کے سارے امور وائف دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے, یقیناً خریدیں گے. اور اگر وہ اللہ کے نیک کاموں کے اندر حوصلہ افزائی کر رہے ہوں گے تو وہ جنت خریدیں گے. اب یہاں پہ ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محترمہ سے ہمیں یہ بیوی کو نیکی کے کام میں, خیر کے کام میں مرد کا دست و بازو بننا چاہیے, نہ کہ وہ اس میں رکاوٹیں پیدا کرے. سر دست و بازو بنیں گے ہی تو یہ کامیابی سے گاڑی چلے گی دین کی. صحیح ہے. اگر یہ دست و بازو نہیں بنیں گے تو پھر یہ جو آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں نا, اب دیکھیں اگر یہاں پر جب ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ گھر سے باہر نکل آئے, اپنا اچھا گھر جو آپ نے فرمایا کہ فارم ہاؤس تھا اس کو چھوڑ کے تو انہوں نے کوئی جملہ نہیں کہا کہ اب نکل کے سڑک پہ بیٹھ جاؤ جا کے, انہیں ٹینٹ لگا لو. اگر آج کی عورت ہوتی تو یہی کہتی, لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے سودا کیا وہ سودا بہترین ہے. گویا کہ جب اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت عورت کا فرض بنتا ہے کہ اس دین کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا جا رہا ہے, یہ جو کام ہو رہا ہے, اس کی رکاوٹ نہ بنے. اس میں ہمیشہ اپنے خاوند کا ساتھ دینا چاہیے. اسی سے گھروں کا ماحول بنتا ہے دین کا. اچھا جی, صحابہ کرام صحابیات کا تو یہ کمال رہا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی, انہوں نے کبھی شکوہ نہیں زبان پہ آیا. جانیں قربان کر دی, اولادیں قربان کر دی, شکوہ ہاشمی صاحب کبھی نہیں ان کی زبان پہ. جی ہاں, سیدنا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں نا جی, 4 بیٹے راہ خدا میں لٹا دیے اور زمین پر شکن بھی نہیں آئی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے, 20,000 درہم دے کے مدینہ عالیہ کے مقیم مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے کنواں خریدتے ہیں. 25,000 درہم دے کے مسجد نبوی شریف کی زمین خریدتے. لیکن ہم نے وہ کنواں بند کر دیا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جی ہاں, ہم نے سارے کنویں بند کیے ہیں جتنے ہیں. میں ابھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ کے آیا ہوں باغ, ابھی جب گیا تھا 2 ہفتے پہلے, تو وہ باغ بھی بند کر دیا, اس میں گند پھینک کے ہم نے بند کر دیے وہ سارے کنویں. جی ہاں, حضرت سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صحابہ کنویں کھدواتے تھے, کنویں چلاتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک بھی ایک کنویں میں تھی اور ان کنووں کا پانی آب شفا تھا. ہم نے وہ سارے کنویں بند کر دیے. جی ہاں, بیر غرس ہے, بیر شفا ہے. جی ہاں, سارے یہ کنویں. دراصل یہ تو قبلہ غازی صاحب اسلام کی خدمت کیا ہونی ہے, مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ظلم ہوا ہے. جی ہاں, دھوکہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو خیر کے ان مراکز سے اور ان کی برکات سے, ان مقدسات سے محروم کر دیا گیا ہے. حالانکہ وہاں سے شفا بھی ملنی تھی, وہاں سے بقا بھی ملنی تھی, عزت بھی ملنی تھی, وقار بھی ملنا تھا. اور آج دیکھیں کہ ہمیں یہ دنیا کی در کی ٹھوکریں اور ذلت و رسوائی جو اس وقت امت مسلمہ کا مقدر ہے, یہ اسی وجہ سے کہ خیر کے ان مراکز سے ہم نے منہ موڑ دیا. بے شک ہے کہ ایسے کہ دین کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں, اللہ رسول کے احکامات کی تضحیق کرنا ہے, اللہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے جو ہے وہ مطلب حفاظت کا انتظام نہیں کرنا ہے, تو یہ تو ناقابل معافی جرم ہے. آج کیا کریں جی, آج کے دور میں اللہ کی راہ میں جو ہے غریبوں پہ خرچ کرنا, وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں ہمارے معاشرہ, تبھی ابھی باقی ہے, ابھی بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن وہ نہیں جو لٹیرے لوٹ کے لوگوں کا مال اور پھر وہ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے یہ دسترخوان لگا دیا. میں غازی صاحب یہاں پہ اگر مجھے اجازت دیں تو ہمارے ممدوح کی
ایک دو باتیں اگر رہ گئیں جی، تو یہ زیادتی ہوگی. فوری آدھا منٹ. کنز العمال کی ایک روایت ہے, میں اسی کے ساتھ اس کو اٹیچ بھی کر دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی ایمان افروز کہ اول کنز العمال کی اول من یشرب من حوضی مصعب بن عمیر, فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جو میرے حوض کوثر سے جام پیے گا نا وہ مصعب بن عمیر ہوں گے. اور اگلے جملے میں کہا اول من یاکل ثمر الجنت ابو الدہدہ, فرمایا قیامت والے دن جنت کا پھل جو سب سے پہلے کھائے گا نا وہ ابو دہدہ ہوں. سبحان اللہ. یہ گھاٹے کا سودا نہیں کیا انہوں نے, یعنی سب سے پہلے پھل کھانے کا انہیں شرف نصیب ہوا. غزوہ احد میں یہ خالی مطلب صدقہ و خیرات کرنے والے بھی نہیں تھے, جان قربان کر دی. بہت شکریہ آپ کا, بڑے زخمی ہو گئے اور اسی سے ان کی شہادت بعد میں ہوئی. بہت شکریہ آپ کا, آپ کا بھی ہاشمی صاحب شکریہ, اور پروفیسر بغدادی آپ کا بہت شکریہ. کتاب الشفا سے نسخہ باغ یا کھیت کی حفاظت کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا حلیموں 1000 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ کر کھیت یا باغ کی پیشانی پر لٹکا دینے سے وہ کھیت یا باغ ہر قسم کے زمینی آسمانی نقصان سے محفوظ رہتا ہے. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سخی ہمیشہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے اپنی عزت محفوظ کر لیتا ہے, جبکہ بخیل اپنی عزت دے کر اپنا مال بچاتا ہے.